یہ میرا جو غصہ ہے، یہ جو میرا غصہ ہے، یہ قوم کے لیے نہیں ہے، علماء کے لیے ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے طبقے کے ہیں، اس لیے کہ وہ ہماری جماعت کے ہیں جو حق چھپاتے ہیں۔ یہ غصہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو ان کے لیے آ رہا ہے۔ اگر تم نے آج حق چھپایا تو سن لو، تم جس قوم کو اپنا مقتدی بنائے ہوئے ہو، جو قوم تمہاری ابتدا میں نماز پڑھتی ہے، جو قوم تمہیں اپنا امام مانتی ہے، جو قوم آنکھیں بند کر کے مسجد میں جا کر کہتی ہے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، اگر امام حق چھپا کر مصلی پر کھڑا ہے، اگر امام حق چھپا کر مصلی پہ کھڑا ہے، لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہے، وہ جانتا ہے وضو کے اندر کتنے فرائض ہیں لیکن قوم کے ڈر کی وجہ سے نہیں بتاتا، وہ جانتا ہے نماز پہ کتنے شرائط ہیں لیکن قوم کے ڈر کی وجہ سے نہیں بتاتا۔ جب تک ہمارے رہنما ایسے ہوں گے، جب تک ہمارے رہبر ایسے ہوں گے کہ حق چھپائیں گے، سن لو، اگر تم عزت دیتے ہو عزت دینا بند کر دینا، ادب کرتے ہو ادب کرنا بند کر دینا، احترام کرتے ہو احترام کرنا بند کر دینا۔ اس کا احترام کرو جس کا احترام کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس کا ادب کرو جس کا ادب کرنے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ اور سنو، جو حق چھپاتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، وہ روایت کرنے والے حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے حق کو جانا، حق سیکھا، دین کی تعلیم حاصل کی اور قوم سے چھپایا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، ایک جملہ بھی ایسا نہیں بولوں گا جو شریعت کے خلاف ہو۔ علماء کرام میری رہنمائی فرمائیں گے، اگر میں غلط بولوں گا پوری اجازت ہے میری اصلاح فرمائیں۔ ان کے حق بات کو لوگوں تک پہنچنے ہی نہیں دیا، پہنچانا چاہا پہنچنے نہیں دیا، بیچ میں دیوار بن کے کھڑے ہو گئے۔ آج اماموں کی بات کو دبایا جاتا ہے، اماموں کی بات کو آج دبایا جاتا ہے۔ امام مسجد کا امام ہے، مسجد میں امامت کرنا، حق مت بولنا۔ کیوں مت بولنا؟ اس لیے اگر آپ نے کسی کو کچھ کہہ دیا، سخت جملے استعمال کر لیے، کڑوا بول دیا، اگر آپ نے لوگوں کو ڈانٹا ڈپٹا تو یہ کل کو آپ کا استعفیٰ کر دیں گے۔ میں نے کہا جان تھوڑی لے لیں گے، اور سنو اگر جان بھی لے لیں گے تو کیا یار، کربلا کے میدان میں کوئی حکومت اور سلطنت کی جنگ نہیں تھی؟ کان کھول کر کے سن لینا، میدان کربلا میں کوئی سلطنت یا حکومت یا زمین و جائیداد کی جنگ نہیں تھی، وہاں حق اور باطل کی جنگ تھی۔ میرے آقا امام حسین حق پر تھے، یزید شیطان کے ساتھ تھا۔ عزیزو، آج لوگ ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں، اور میں تو ان مولویوں سے بھی کہنا چاہوں گا، یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے، امید ہے کہ شاید یہ یوٹیوب پر جائے گی، ایس ایم اسٹوڈیو، ہو سکتا ہے کہ یوٹیوب پر جائے، بھائی کا کوئی چینل ہو، کسی سے ڈر کر نہیں۔ ان مولویوں کو میں بولتا ہوں جو مولوی صدر صاحب ارے کیا صدر صاحب، صدر ہے کوئی مسجد کا مالک نہیں ہے، ذمہ دار ہے، صرف ذمہ داری نبھا رہا ہے، کیا کرے گا یہ؟ ذمہ داری نبھانے کا موقع اللہ نے دیا ہے، خدمت کر رہا ہے مسجد کی، تو بھی تو خادم ہے۔ جو تیرا کام حق کرنے کا وہ حق کر، جس کام کو بچنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا، اس کام کو بچنے کے لیے لوگوں سے کہے کہ اس کام کو چھوڑ دیا جائے، اس کام سے باز آیا جائے۔ لیکن آج کل ہماری مسجدوں کے امام بھی اللہ اپنا رحم فرمائے، حق بات آتی ہے لوگوں کے سامنے بیان اس لیے نہیں کرتے کہ انہیں خطرہ ہے، انہیں ڈر ہے کہ اگر میں نے حق بول دیا کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد کے صدر کو برا لگ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گاؤں کے خاصاب کو برا لگ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گاؤں کے سرپنچ کو برا لگ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گاؤں کے مکھیا کو برا لگ جائے۔ بند کرو ڈرامہ، اگر واقعی اللہ سے ڈرتے ہو تو لوگوں کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر، میں یہ نہیں کہتا کہ تم مسئلہ سمجھاتے ہوئے لوگوں کو ڈانٹو، میں یہ نہیں کہتا کہ مسئلہ سمجھاتے ہوئے لوگوں کے سامنے آنکھیں لال پیلی کرو، ہاں اتنا ضرور کہتا ہوں، اور یہ بھی سن لو، یہ میرا جو غصہ ہے، یہ جو میرا غصہ ہے، یہ قوم کے لیے نہیں ہے، علماء کے لیے ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے طبقے کے ہیں، اس لیے کہ وہ ہماری جماعت کے ہیں جو حق چھپاتے ہیں۔ یہ غصہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو ان کے لیے آ رہا ہے۔ اگر تم نے آج حق چھپایا تو سن لو، تم جس قوم کو اپنا
मुक्तदी बनाए हुए हो, जो कौम तुम्हारी इक्तदा में नमाज पढ़ती है, जो कौम तुम्हें अपना इमाम मानती है, जो कौम आंखें बंद करके मस्जिद में जाकर कहती है पीछे इस इमाम के अल्लाहू अकबर, अगर इमाम हक छुपाकर मुसल्ले पर खड़ा है, अगर इमाम हक छुपाकर मुसल्ले पे खड़ा है, लोगों को नमाज पढ़ा रहा है, वो जानता है वुजू के अंदर कितने फराइज हैं, लेकिन कौम के डर की वजह से नहीं बताता। वो जानता है नमाज के कितने शराइत हैं, लेकिन कौम के डर की वजह से नहीं बताता। वो जानता है नमाज के फराइज कितने हैं, लेकिन कौम के डर की वजह से नहीं बताता। वो जानता है किसके घर पे खाना खाना जायज है, किसके घर पे नहीं जायज है, लेकिन फिर भी नहीं बताता। वो जानता है किससे मुलाकात करना चाहिए, किससे नहीं चाहिए, फिर भी नहीं बताता। हक तो बातिल के दरमियान जो मामला है कुछ लोगों के सामने वाज़ेह नहीं करता। मैं कहता हूं अगर तुम लोगों के खौफ की वजह से ये सब छुपा करके अपनी इमामत को 2-4 साल अगर चला लेगा, ये कोई कमाल की बात नहीं है, लेकिन कसम खुदा की जब तू कब्र में जाएगा, कब्र के बाद हश्र में होगा, जब तेरे मुक्तदियों को तेरे सामने लाया जाएगा, तेरे मुक्तदी तेरे सामने होंगे, जब तुझसे सवाल किया जाएगा बोल तूने इनकी इक्तदा की थी, मुक्तदियों से कहा जाएगा कि ये तुम्हारा इमाम था, हाँ हाँ मौला ये हमारा इमाम था, अल्लाहू अकबर। इमाम से कहा जाएगा बोल क्या ये तेरे मुक्तदी थे, ये तेरी इक्तदा में नमाज पढ़ते थे, अल्लाहू अकबर। जब अपने मुक्तदियों से मुलाकात करेगा कसम खुदा की पसीने में तरबतर हो जाएगा, आंखें निकल जाएंगी, इस तरीके से रुस्वा होगा, जलालत में पड़ जाएगा, आवाज आएगी हाँ हाँ लादरी, हाय अफसोस कि मैंने क्या किया, काश मैं ऐसा इमाम बनता कि जो बात हक थी हक बताता, जो बात गलत थी उसको गलत साबित करता, अपने मुक्तदियों के इमाम को बताता, अपने मुक्तदियों के ईमान की हिफाजत करता, अपने मुक्तदियों को हक के रास्ते पर चलने की तलकीन करता, तो आज मेरा यह आलम नहीं होता। अल्लाहू अकबर। मेरे आका की हदीस है, आपने सुना होगा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि हर आलिम दीन जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि वो आलिम दीन जन्नत में जाएगा जिसने इल्म सीखा भी होगा, सिखाया भी होगा और उस पर अमल भी किया। अल्लाहू अकबर। अजीजो, मैंने जो कहा आपसे कुरान पाक की आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह से डरो और ऐसे डरो जैसे अल्लाह से डरने का तुम्हें हक दिया गया है। कैसे डरने का अल्लाह से हक है? क्या यही कि मस्जिद में जुम्मे की दिन तौबा 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 तौबा? क्या है ये? क्या इसका नाम तौबा है? क्या इसको तौबा कहते हैं? मस्जिद में आएंगे नमाज पढ़ेंगे, मैं किसी की नमाज की बुराई नहीं कर रहा हूं भाई, मैं बता रहा हूं कि लोग जल्दबाजी करते हैं। कहां जाना है? ट्रेन छूट रही है, कहां जाना है? बस जा रही है, वापस कभी नहीं आएगी, कोई बात नहीं है। अगर जल्दी निकलना है, इमरजेंसी में है, तो कोई बात नहीं, अपना सफर शुरू कर दे। अगर कहीं पर तुझे मस्जिद रास्ते मिल जाए तो सुकून से नमाज पढ़ ले, लेकिन जल्दीबाजी की नमाज तो मत पढ़। हाँ, इतना हुक्म है कि अगर बंदा ज्यादा ही इमरजेंसी में जा रहा है तो जो सुभान रब्बिल आला 3 मरतबा पढ़ता है सजदे के अंदर वो 1 मरतबा पढ़ ले, जो सुभान रब्बिल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ना होता है रुकू में वो 1 मरतबा पढ़ ले। अत्तहियात के बाद में दुरूद इब्राहिम पढ़नी होती, दुरूद इब्राहिम मत पढ़, खाली अत्तहियात पढ़ने के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के सलाम फेर दे। इतनी तो इजाजत है। लेकिन ये क्या हमने ऐसा भी देखा इकबाल भाई कि हमारी तो 2 रकात पूरी होती है, बाजी भाई 4 रकात पढ़ के मस्जिद से बाहर। क्या ये अल्लाह का डर है? ये अल्लाह का खौफ है? नहीं। आओ मैं आपको बताता हूँ अल्लाह का डर किसको कहते हैं, खौफ खुदा क्या होता है। आपने शायद एक बुजुर्ग का नाम सुना हो, बुजुर्ग का नाम है हजरत फुज़ैल बिन अयास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये कभी किसी दौर में डाकू हुआ करते थे, लेकिन कसम खुदा की जब अल्लाह हिदायत देता है तो बिगड़ी हुई किस्मतें बदल जाती हैं, मुकद्दर फिर जाते हैं। अल्लाह अल्लाह। हजरत फुज़ैल बिन अयास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़े डाकू थे और
ایسے ڈاکو تھے کہ جس راستے پر آپ ہاتھ لگا لیتے تھے مجال نہیں تھی کتنا ہی بڑا قافلہ ہو وہ بنا لٹا چلا جائے، نہیں، جس راستے سے کوئی قافلہ گزرتا اور اس راستے پر فضیل بن عیاض ہوتے تو کوئی قافلہ ایسا نہیں ہوتا جس کو لوٹا نہیں جاتا تھا۔ اللہ اکبر، دور دور تک ان کا نام تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ دریا کے کنارے پر کھڑے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو درس دیا جا رہا ہے، لوگوں نماز اللہ کا فریضہ ہے، لوگوں نماز اللہ نے تم پر فرض کی ہے، نماز کی پابندی کیا کرو۔ ایک ڈاکو اپنے ساتھیوں کو سمجھا رہا ہے، اللہ اکبر، نماز کی پابندی کیا کرو۔ قسم خدا کی آپ کہتے ہیں کہ جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا، جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھے گا، وہ ہماری جماعت میں نہیں رہ سکتا، وہ ہمارے قافلے میں نہیں رہ سکتا۔ وہ ڈاکوؤں کا سردار ہے فضیل بن عیاض، اللہ اکبر کہتے ہیں کہ وہ ہمارے قافلے میں نہیں رہ سکتا۔ جو بندہ 5 وقت کی نماز نہ پڑھے گا، اللہ اللہ، اتنا سننا تھا۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ حضور ایک بات تو بتائیے، آپ 5 وقت کی نمازی بھی ہیں، آپ نماز کی اتنی پابندی بھی کرتے ہیں اور آپ چوری بھی کرتے ہیں، ڈکیتی بھی کرتے ہیں، لوگوں کو ستاتے بھی ہیں۔ فضیل بن عیاض دھمکا کر کے کہتے ہیں خاموش ہو جا، اپنی زبان کو بند کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ فضیل کی تلوار تیرے گردن پر چل جائے۔ وہ بندہ خاموش ہو گیا۔ اب فضیل بن عیاض کہتے ہیں ایک بات سنو، نماز ادا کرو، نماز ادا کرنے کے بعد فلاں پہاڑی کی طرف چلو، ہمیں خبر ملی ہے تو اس پہاڑی سے تاجروں کا قافلہ گزرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت فضیل بن عیاض اپنے ساتھیوں کو تیار کرتے ہیں، تیار کرنے کے بعد پہاڑی کے چھاؤں میں جا کر کے چھپ جاتے ہیں۔ انتظار ہو رہا ہے کہ قافلہ آئے گا، لوٹیں گے، ماریں گے، سارا مال اپنے قبضے میں کر لیں گے۔ لیکن اللہ کی شان دیکھو، خدا کی قدرت دیکھو، اللہ رب العزت کے فضل سے، اس کے احسان سے، اس کے کرم سے اس قافلے کو بھی پتا چل گیا کہ جس راستے سے ہم گزرنے والے ہیں یہ علاقہ فضیل بن عیاض کا ہے، جس راستے سے ہم جانے والے ہیں یہ راستہ ڈاکو کا ہے، جس راستے سے ہم جانے والے ہیں یہ راستہ لٹیروں کا ہے۔ اللہ اکبر، کسی نے کہا پھر کیا کیا جائے؟ کہا کرنا یہ ہے کہ راستہ یہی ہوگا، قافلہ بھی یہی ہوگا، ہم اپنی راہ بھی یہی لیں گے، لیکن فرق اتنا ہوگا ہم نے اپنی حفاظت کے لیے کسی کو ذمہ دار بنانا ہوگا، اپنی حفاظت کے لیے کوئی حافظ تلاش کرنا، کوئی محافظ تلاش کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر، فضیل بن عیاض سے بچنے کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ تیاری میں کیا ساز و سامان ہے؟ تلوار لی گئی؟ نہیں، تیر لیے گئے؟ نہیں، بندوق لی گئی؟ نہیں، بھالے لیے گئے؟ کچھ نہیں، بلکہ کسی صلاحکار نے کھڑے ہو کر کے کہا تھا اگر واقعی اپنے قافلے کی حفاظت چاہتے ہو، اگر واقعی لٹنے سے بچنا چاہتے ہو تو سنو، کسی حافظ قرآن کو بلا لو، کسی عالم دین کو بلا لو۔ کہا کس لیے؟ کہ اس حافظ قرآن کو حکم دینا، اس عالم دین کو حکم دینا کہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتا رہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہے۔ کہا اس کا کیا اثر ہوگا؟ کہا اس کا اثر یہ ہوگا، میں جانتا ہوں کہ فضیل بن عیاض ڈاکو ہے، چور ہے، ڈکیت ہے، لیکن میں اتنا بھی جانتا ہوں اسے دنیا کے اندر نہ دولت سے اتنا پیار ہے، نہ شہرت سے اتنا پیار ہے، نہ عزت سے اتنا پیار ہے، لیکن نمازوں سے بے حد پیار کرتا ہے، اللہ کے قرآن سے بے حد پیار کرتا ہے۔ میں اتنا یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس نے اگر قرآن کی تلاوت سنی اور سننے کے بعد اس نے اگر اس پر غور کی، فکر کی، تو مجھے امید ہے کہ تمہارا قافلہ لٹنے سے بچ سکتا ہے۔ اللہ اکبر، ایسا ہی ہوا۔ قاری قرآن کو بلایا گیا، قافلے میں ساتھ لیا گیا، قافلے میں ساتھ لینے کے بعد چل پڑے۔ جب وہ جگہ آئی جس جگہ پر ڈاکوؤں نے اچھی طرح سے گھات لگا رکھی، نازل کر دیتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف کی وجہ سے ریتے کی طرح بکھر جاتا۔ اتنا سننا تھا، فضیل بن عیاض نے ہاتھ میں سے تلوار پھینک دی اور آ گئے، قدموں پر گر گئے عالم کے اور کہتے ہیں تم نے سچ کہا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جس کے سینے کے اندر قرآن بھی ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جو حافظ قرآن بھی ہیں پھر بھی عمل نہیں کرتے۔ اے عالم صاحب، ذرا اتنا تو بتائیے یہ کس کی صلاح تھی، یہ کس کا مشورہ تھا، یہ تم کیسے جانتے تھے کہ مجھے قرآن کی عزت کی یہ جو آیت، جو قرآن پاک کی آیت ہے، میرے دل پر
ایسا اثر کر رہی ہے گویا میں تمام قافلے کی موجودگی میں اس بات کا عہد کرتا ہوں، اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد فضیل کبھی چوری کی طرف قدم نہیں بڑھائے گا۔ عالم کے قدموں کو لپٹ کر کے کہتے ہیں عالم صاحب اب دیر نہ کرو، مجھے توبہ کرائیے، اپنے ہاتھ پر بیعت کر لیجئے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ تمام ڈاکوؤں کے جتنے بھی ڈاکو تھے، جب اپن تمام ڈاکوؤں نے دیکھا کہ ہمارا سردار توبہ کر رہا ہے، اللہ اکبر، سب کے سب توبہ کر لیتے ہیں، قسم خدا کی سب کے سب ایمان والے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی کہ توبہ کر لی ہے، اچنبے کی بات، تعجب کی بات تو بھی آگے آپ دیکھیے۔ اللہ اکبر، توبہ کرنے کے بعد فضیل بن عیاض اپنے خادم سے کہتے ہیں اب ایسا کرو، جاؤ تمام شہر کے اندر اعلان کروا دو کہ جس کا مال فضیل نے لوٹا تھا، جس کا مال ڈاکوؤں نے لوٹا تھا، فلاں مقام پر ان کو بلایا جا رہا ہے، اپنا اپنا مال لیں اور گھر پر چلے جائیں، کسی کو ستایا نہیں جائے گا، کسی کو مارا نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر، تمام لوگوں کے سامنے یہ اعلان کر دیا گیا ہے، سب کے سب آتے ہیں اور آنے کے بعد اپنا اپنا کہ آپ میری تھیلی کو اٹھا کر میرے ہاتھ میں دے دیں۔ اللہ اکبر، حضرت فضیل بن عیاض کو توبہ کر چکے ہیں، اب آپ عابد و زاہد بننے کا عہد کر لیے ہیں۔ حضرت فضیل تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، روتے روتے تڑپ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، جیسے ہی اس شخص نے تھیلی کو کھولا، کٹری کو پھینک دیا، فضیل بن عیاض کے قدموں پر لپٹ گیا اور کہتا ہے کہ حضور اب دیر نہ کریں، میں یہودی ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اسلام میں داخل ہو جاؤں، اب آپ مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر دیں۔ یہ بھی تعجب کی بات نہیں تھی، تعجب کی بات یہ ہے کہ فضیل بن عیاض نے پوچھا میں تو چور ہوں، میں تو ڈکیت ہوں، ابھی ابھی میں نے توبہ کی ہے، تجھے میرے اندر کیا نظر آیا تو میرے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے، تجھے میرے اندر کیا نظر آیا جو میرے قدموں پر گر کے توبہ کر رہا ہے؟ اللہ اکبر، جملے سنو گے تو مچل جاؤ گے۔ یہودی کہتا ہے کہ میں کوئی مسلمان نہیں بلکہ یہودی ہوں، میں نے اپنے کتاب کے اندر سنا ہے، ہمارے عالم بتاتے ہیں کہ جو بندہ اللہ سے ڈر کر سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے، اس کی ایک نشانی ہو، وہ مٹی پر ہاتھ رکھتا ہے، پتھروں پر ہاتھ رکھتا ہے تو اس کا سونا بنا دیا جائے۔ اللہ اکبر، وہ کہتا ہے کہ حضور میں نے اس تھیلی کے اندر کوئی خزانہ نہیں رکھا تھا، میں نے اس کے اندر سونا نہیں رکھا تھا، اس کے اندر میں نے فضیل بن عیاض کہتے ہیں اب دیر نہ کر، ذرا یہ بھی بتا دے میں نے توبہ کیسی کی ہے۔ اللہ اکبر، وہ کہتا ہے کہ قسم خدا کی آپ کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جس تھیلی کے اندر میں نے کنکر رکھے تھے، پتھر رکھے تھے، تمہاری توبہ کی وجہ سے اللہ نے راضی ہو کر، خوش ہو کر اس پتھروں کو سونے میں بات بتانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے ہزاروں منتوں کے بعد اجازت دی، اگر تمنا ہے بتانے کی تو بتا دے، جبکہ آمینہ کا لال سب کچھ جانتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے آقا کی بارگاہ میں خادم حاضر ہے، یا رسول اللہ اب میں آپ کی بارگاہ میں باتیں عرض کرتا ہوں۔ میرے آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کیا جا رہا ہے حضور میں کفن چور تھا، میں لوگوں کا کفن چرایا کرتا تھا، انتظار میں رہتا تھا کہ کب کسی کا انتقال ہو اور اس کو قبر کے اندر دفن کیا جائے اور میں قبر کھول کر اس کا کفن چراؤں اور اس کو بیچ کر اپنے بیوی بچوں کا پالن پوشن کروں۔ اللہ اکبر، آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کیا جا رہا ہے یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، میرے آقا میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو جائیں، میری جان آپ کے قدموں پر نچھاور ہو جائے۔ ایک دن کا واقعہ ہے، شام کا وقت تھا، میری بستی سے ایک جوان لڑکی کا جنازہ اٹھتا ہے، رات کی اندھیری میں اس جنازے کو اٹھایا گیا، میں جنازے کے ساتھ ساتھ ہو گیا۔ جب قبرستان میں پہنچا، جنازے کے جتنے بھی لوگ شریک تھے تمام کے تمام لوگوں کے بیچ سے میں نکل کر ایک جھاڑی میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ اب انتظار کر رہا ہوں کب اس کو دفن کیا جائے گا، کب قبر پوری بن جائے گی، پوری بننے کے بعد لوگ فاتحہ پڑھ کے واپس چلے جائیں گے، مجھے موقع مل جائے گا، میں کفن چوری کر لوں گا۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ
میں یہ بات عرض کی جا رہی ہے. اس بات کو سننے والے کون ہیں؟ آمینہ کے لال ہیں. اس بات کو سننے والے کون ہیں؟ وہی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ فرماتا ہے اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو، اگر تم سے گناہ ہو جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر توبہ کرو، استغفار کرو. اللہ محبوب کے صدقے میں تمہیں معاف کر دے گا. اللہ اکبر. جانتے ہیں میں نے پاپ کیا ہے، گناہ کیا ہے، تبھی تو نبی کے قدموں پر پڑے ہوئے ہیں. عرض کرتے ہیں میرے آقا ایک دن کا واقعہ ہے کہ جب اس بیٹی کے جنازے کو قبر میں اتارا گیا، رات ہو چکی تھی، اندھیری ہو چکی تھی، تمام کے تمام لوگ قبر میں لڑکی کو چھوڑ کر آ گئے. میں جھاڑی سے نکلا، نکلنے کے بعد قبر پر پہنچا، قبر کو کھولا، کفن کو ہٹایا، جسم پر نظر پڑی، نیت بدل گئی، قبر میں اترا. اللہ اکبر. اس کے جملے میں آگے نہیں بول سکتا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور میں نے وہ سب کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا. قبر سے آواز آتی ہے، قبر پکار کر کے کہتی ہے ظالم تو نے ایک نیک کو، تو نے ایک اللہ کی ولیہ کو، تو نے ایک پارسا کو ناپاک کر دیا ہے. میں گھبراتا ہوا واپس قبر سے لوٹتا ہوں، اپنے گھر میں آ جاتا ہوں. حضور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، نہ مجھے چین سے رات کو نیند آئی ہے، نہ میں نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے، نہ میری آنکھوں سے کبھی آنسو رکے ہیں. قسم خدا کی اتنا سننا تھا. میرے آقا کا چہرہ جلال کی وجہ سے کانپنے لگا، سرکار کا ماتھا مبارک سرخ ہو گیا. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جاؤ. آمینہ کے لال نے اپنا چہرہ پھیر لیا ہے. مسلمانوں اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو، سرے عام حرام کھانے والوں، حرام کی تعریف کرنے والوں، حرام کے ساتھ دینے والوں، حرام کو جائز کہنے والوں، آج تو حالات یہاں تک ہو چکے ہیں. قسم خدا کی دل روتا ہے، دل تڑپتا ہے، دل میں درد اٹھتا ہے کہ لوگوں نے قوم کا اس طریقے سے ادب کا مظاہرہ کیا ہے کہ حرام کو بھی جائز کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. میں پوچھنا چاہوں گا کہ جن کے جائز بتانے کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں لوگ جو دنیا کے اندر حرام کھا رہے ہیں، جب وہ مریں گے اور وہ بتانے والا مرے گا، اور جب آمینہ کے لال سے ملاقات ہوگی، اگر آمینہ کے لال نے چہرہ پھیر لیا تو کیا بنے گا؟ چہرہ پھیر لیا تو کیا کرو گے؟ میرے آقا کی بارگاہ میں صحابی رسول حاضر ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا ہے. اللہ اکبر. ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے. حدیث پاک میں آتا ہے روتے روتے 39 دن گزر گئے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہیں فرمائی. 39 دن گزر گئے. 39، 30 اور 9. سرکار نے توجہ نہیں فرمائی. 40واں دن آیا، آسمانوں سے اللہ کا فرشتہ اتر گیا. قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی لا تقنطوا من رحمت اللہ. محبوب اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. واقعی یہ کفن چور تھا، اس نے قبر کے اندر اتنا بڑا پاپ کیا تھا، لیکن اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اس نے سچی توبہ کی ہے. اللہ نے اس کی توبہ کو بھی قبول فرما لیا. توبہ کرنے والے تو بنو. اللہ اکبر. توبہ کرنے والے تو بنو. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بس میں تھوڑی دیر آپ تک اور حاضر ہوں انشاءاللہ. اپنے ٹائم سے 2-3 منٹ پہلے ہی ہٹ جاؤں گا، اپنے ٹائم سے اوپر نہیں جاؤں گا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں معلوم ہے تکلیف کیا ہوتی ہے. یہی تکلیف ہوتی ہے کہ جو حق ہے وہ ہم نے جانا نہیں، اس لیے کسی نے بتایا نہیں. اس لیے کسی نے بتایا نہیں. کیوں نہیں بتایا؟ کیا وجہ تھی؟ جانتے تھے. اپنے آپ کو عالم بھی کہتے ہو، اپنے آپ کو مولوی بھی کہتے ہو، اور اس کے بعد بھی حق چھپاتے ہو. کیا بالکل خدا کا خوف نہیں رہا؟ کیا اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ قبر میں نہیں جانا ہے؟ رسول اللہ کو منہ نہیں دکھانا ہے؟ اللہ کو منہ نہیں دکھانا ہے؟
اللہ اکبر مسلمانوں، یاد رکھو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ جب بندہ قبر کے اندر جائے گا تو قبر میں جانے کے بعد 3 سوال کیے جائیں گے۔ اور آپ نے شاید کبھی کسی تقریر میں یہ بھی سنا ہو کہ جو صحیح بخاری شریف میں اور مسلم شریف کی جو روایت ہے، ہمیں اس میں ایک ہی سوال کا ذکر ملتا ہے کہ قبر کے اندر ایک ہی سوال کیا جائے گا، لیکن کچھ روایتوں کے اندر ذکر آتا ہے کہ قبر کے اندر 3 سوال کیے جائیں گے۔ وہ سوال کیا ہوں گے؟ ما ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لیکن یہ جو صحیح حدیث جو بخاری شریف کی ہے، اس کے اندر جو روایت کیا گیا ہے وہ یہ کہ ایک ہی سوال کیا جائے گا۔ وہ سوال کیا ہوگا؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، ہم سے پوچھا جائے گا بتاؤ تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، اس نورانی چہرے والے کے بارے میں کیا کہتے ہو، جس کا نورانی چہرہ ہے، چمکتا چہرہ ہے، جو چاند کی طرح چمک رہا ہے، فرشتے اشارہ بھی کریں گے، نام بھی لیں گے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، ذرا سوچو جب ہم اپنے پیٹوں کے اندر حرام لقمے اتار کر کے جائیں گے، جائز جو ہے اس کو چھوڑیں گے، ناجائز کو اپنائیں گے، حق کو چھوڑیں گے، باطل کو اپنائیں گے، جب یہ تمام خرافاتیں، تمام جہالتیں، تمام پاپ، تمام گناہ کرنے کے بعد جب قبر میں جائیں گے اور جب قبر میں اس نبی کا چہرہ دکھایا جائے گا، وہ نبی ہمارے چہرے کو دیکھے گا، نبی کی آنکھوں میں آنکھیں ہم کیسے ڈالیں گے، نبی کو ہم منہ کیسے دکھائیں گے۔ اور سنو، قبر کے بعد بھی چھٹکارا نہیں ہے، قبر میں تو صرف آمینہ کا لال آئے گا، لیکن میدان محشر میں تو اللہ خود جلوہ گر ہوگا، میدان محشر میں تو اللہ خود جلوہ گر ہوگا۔ آپ جانتے ہو حضرت شیخ احمد جام چشتی، حضرت شیخ احمد جام چشتی اتنے بڑے اللہ کے ولی، یہ واقعہ سنا کر گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ شیخ احمد جام چشتی اتنے بڑے اللہ کے ولی، لیکن وصیت کیا کی جب مرنے کا وقت آیا، تو جب موت کا وقت آیا، جب دنیا سے جانے کا وقت آیا، اپنے عزیز و احباب کو بلایا، دوستوں کو بلایا، پڑوسیوں کو بلایا، لوگوں جب میرا انتقال ہو جائے نا، جب میرا انتقال ہو جائے تو وصیت ان پر عمل کر لینا۔ حضور وصیتیں کیا ہیں کہ دیکھو جو چولہے پر تاوا رکھا ہوا ہے نا، جب سے میں نے اس کو خریدا اس دن سے آج تک اس کو میں نے اس کی جو کالک ہے، جو کائی ہے، جو کاٹ ہے، اس کو صاف نہیں کیا۔ حضور کس لیے کہا؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تم میرے جنازے کو لے کر قبرستان پہنچو، میری میت کو قبر میں اتارو تو اس توے کو صاف کرنا، جتنی کالک، جتنی کاٹ، جتنی کائی، جتنی سیاہی اس توے سے نکلے وہ سب کے سب میرے چہرے پر مسل دینا۔ حضور کس لیے ایسی وصیت کون کرتا ہے؟ عرض کرتے ہیں لوگوں یہ چہرہ اس لائق نہیں ہے کہ نبی کی بارگاہ میں جائے۔ اللہ اکبر، اللہ کے ولی ہیں ولی، یہ منہ اس لائق نہیں ہے کہ نبی کو دکھایا جائے۔ کیسے جاؤں گا چہرہ لے کر نبی کی بارگاہ میں، کیسے منہ دکھاؤں گا اللہ کو؟ اس لیے میرے منہ کو کالا کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ دوسری وصیت، لوگوں سب کے جنازے کو کاندھے پر اٹھاتے ہو، میں اس لائق نہیں ہوں کہ کسی مومن کے جنازے پر کاندھے پہ سوار ہو کے جاؤں، کسی مومن کے کاندھے پر میرا جنازہ سوار ہو کے جائے۔ عرض کرتے ہیں لوگوں جب مجھے قبر تک لے کے جاؤ نا تو کاندھے پر اٹھا کے مت لے کے جانا، بلکہ زنجیروں میں جکڑنا اور راستے میں گھسیٹتے ہوئے کانٹوں کے راستے لے کے جانا، اس لیے کہ میرا لاشا اس لائق نہیں ہوگا کہ میں کسی مومن کے کاندھے پر سوار ہو کے جاؤں۔ بالکل خوف نہیں ہے نا ہمارے اندر؟ انتقال ہو گیا، لوگ بغلے جھانک رہے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کیا کریں، وصیت کو کیا جائے کہ نہیں کیا جائے۔ ایک بزرگ کی وصیت ہے، اللہ اکبر، انتقال ہوا ہے، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، پہلی وصیت پر عمل کرنے کے لیے لوگوں نے کوشش کی، ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن زنجیریں منگائی گئیں، میت کو زنجیروں میں جکڑا گیا، اللہ اکبر، گھسیٹتے ہوئے لے کے گئے، قبر تک پہنچ گئے، لیکن جب قبر پر پہنچے دوسری وصیت یاد آئی،
وصیت یہ تھی کہ جب قبر میں اتارا جائے تو میرے چہرے کو کالا کر دینا۔ اللہ اکبر، ایک شخص نے توے کو صاف کیا، اپنے ہاتھوں پر کالک پہنچی اور چہرے پر لگانے ہی والے تھے۔ اللہ کی قسم، خدا کی رحمت کے دریا میں جوش پیدا ہوا۔ اللہ رب العزت نے کرشمہ دکھایا، اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے جلوے دکھائے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی، اپنے ولی کی، اپنے دوست کی شان بتانا، اس طریقے سے بتانا۔ اللہ اکبر کہ اللہ رب العزت نے ایک طوفان برپا کر دیا، ایک طوفان اٹھ پڑا، ایسا طوفان، ایسی دھول اٹھتی ہے، ایسی مٹی اڑتی ہے، تمام کے تمام لوگ آنکھوں سے نابینا ہو جاتے ہیں، سب کی آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے۔ چیخ چیخ کر قبر سے کوئی کہہ رہا ہے، لوگوں تم کیا سمجھتے ہو کہ میں قبر ایسے اللہ کے ولی کو تکلیف میں رکھوں گی؟ نہیں، میں تو استقبال کے لیے حاضر ہوں، میں تو سواگت کے لیے حاضر ہوں۔ آؤ دیکھو، میرے اندر جھانکو، جس کو تم گنہگار سمجھ رہے تھے، جس کو تم پاپی سمجھ رہے تھے، جس کو تم مجرم سمجھ رہے تھے، جس کے چہرے کو کالا کرنا چاہتے تھے، آؤ اس کی قبر میں جھانک کر کے دیکھو، دیکھو قبر کے اندر کیا ہے۔ اللہ اکبر، جتنے بھی حاضرین تھے سب کے سب سن رہے ہیں، کوئی دیکھ نہیں پا رہا ہے کیا معاملہ ہے۔ اللہ اکبر، اتنے میں غیب سے آواز آتی ہے، لوگوں جس کا تم چہرہ کالا کرنے والے تھے یہ کوئی گناہگار نہیں تھا، یہ کوئی خطا کار نہیں تھا، یہ کوئی پاپی نہیں تھا، کوئی مجرم نہیں تھا، بلکہ یہ تو میرا دوست ہے، میرا ولی ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، یہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ ہاں ہاں، تو اس نے وصیت کی تھی، یہ اس کی عاجزی تھی، یہ ان کی انکساری تھی، یہ پارسائی تھی، یہ تقویٰ تھا، یہ طہارت تھا۔ اللہ اکبر، مسلمانوں ذرا غور سے سنو، کچھ دیر کے بعد لوگوں کو ہوش آتا ہے، اور جب ہوش میں آنے کے بعد جب قبر کے اندر جھانک کر کے دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ تمام قبر کے اندر نور پھیلا ہوا ہے، اور جس چہرے پر کالک ملنا چاہتے تھے اس چہرے سے سورج کس طرح سے کرنیں بکھیرتا ہے، اس طریقے سے اس ماتھے سے نور کی کرنیں بکھر رہی تھی اور بار بار آواز آ رہی تھی، لوگوں یہ دیکھو میرا دوست ہے، لوگوں یہ دیکھو کوئی معمولی انسان نہیں ہے، میرا محبوب ہے، اس نے مجھے راضی کر لیا ہے، یہ مجھ سے راضی ہو گیا، میں نے اس کو راضی کر دیا۔ اللہ اکبر، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اچھا بناؤ، اپنے آپ کو سچا بناؤ۔ ایک بات آپ سنو، میں آپ سے پوچھتا ہوں، مثال سمجھیے، اگر میں نے ایک دن کا کھانا بنایا، کھانا بنانے کے بعد آپ سب کی دعوت کر دی، آپ میرے گھر پہ آ گئے، اس کھانے کو کھانے کے بعد کتنے دن تک کھانا نہیں کھاؤ؟ بولو، ایک ہفتہ گزر جائے گا، 2 4 مہینہ، 2 مہینہ، 1 سال، 2 سال، یا پوری زندگی گزار لوگے میرے گھر پہ کھانا کھانے کے بعد؟ ہم جو ٹوٹ پڑتے ہیں نا، ٹوٹ پڑتے ہیں، ہوش کی پیو، ہوش کی۔ جب قبر میں جاؤ گے نا ایک ایک لقمے کا حساب دینا پڑے گا۔ کیا آپ بھول گئے نبی کی حدیث؟ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اگر کسی کے حلق سے ایک لقمہ حرام کا اترتا ہے 40 دن تک نہ کوئی عبادت قبول ہوتی ہے نہ دعا قبول ہوتی ہے۔ سب کچھ بھول بیٹھے ہیں، مرنا ہی نہیں ہے یہ سوچ رکھا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں اللہ فرماتا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اگر ایک وقت کا کھانا بچانے کے لیے 200-400 کو لالچ کرتے ہو تو اس سے بہتر یہ کہ پھاکے سے رہ جاؤ، کم سے کم ایمان تو سلامت رہے گا، ایمان تو خراب نہیں ہوگا۔ باتیں کڑوی ہیں، سچی ہیں، اگر سچی نہ ہوتی تو 2 عالموں کی موجودگی میں نہیں بولتا، اگر سچی نہ ہوتی 2 عالموں کی موجودگی میں نہیں بولتا۔ جو شریعت نے حلال کہا ہے وہ حلال ہے، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے اسے کھاؤ، اور جس کو شریعت منع کرتی ہے اس سے رک جاؤ، اسی میں بھلائی۔
اللہ اکبر. آج بیٹی کی شادی ہے, الحمدللہ بڑا اچھا لگ رہا ہے. سننے والے تو کم ہیں, لیکن جس کو اللہ نے پسند کیا اس کو محفل میں بھیج دیا. اس لیے تو شاعر کہتا ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اگر یہیں پر ناچ گانے کی محفل ہوتی, آج کل لوگ اکساتے ہیں, غلام بھائی لوگ اکساتے ہیں, ارے یار شادی ہے یار, کوئی موت تھوڑی ہو گئی ہے, تقریر کا پروگرام کیوں رکھنا بھائی, موت تھوڑی ہو گئی ہے, شادی ہے شادی. ارے ڈی جے منگائیں گے, ناچ گانا کریں گے, ڈھول بجائیں گے, مزے لیں گے. یہاں پر تم ڈھول بجاؤ گے, وہ قبر میں فرشتے تمہارے اوپر گرز بجائیں گے. جو ڈھول کے ساتھ میں, جو تماشے کے ساتھ میں گھوڑی چڑھ کر دلہن لاتا ہے, یا تو خیر بیٹی کی شادی ہے, جو گھوڑی چڑھ کر دلہن لاتا ہے نا, تو آج تو وہ گھوڑی چڑھا ہے, لیکن قسم خدا کی ایک دن وہ آئے گا کہ وہی دلہن جس کو گھوڑی چڑھ کے لایا گیا تھا, وہ سب کو گھوڑی بنا کر کے بھگائے گا. عزت بچانا بھاری پڑ جاتی ہے. شادی کرو اس طریقے سے جو طریقہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی سے ہمیں سیکھنے ملا. یہ شادی نبی کی سنت ہے یار, نکاح نبی کی سنت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر بڑی برکتیں ہوتی ہیں. آقا فرماتے جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا, اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا. ہم نکاح یوں ہی نہیں کرتے. مسلمانوں میں نکاح کیوں ہوتا ہے, مسلمان کیوں پھیرے نہیں پھیرتے؟ اس لیے تو کہ نکاح کرنا سرکار کی سنت ہے. اور آپ جانتے ہو اس کی دلیل کیا ہے, فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اللہ اکبر, قربان جاؤ یار نبی پر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نظام بھی دیا تو کیسا دیا, کہ جس کی ہر ادا میں لاکھوں رحمتیں, ہر قانون پر عمل کرنے میں لاکھوں رحمتیں, لاکھوں برکتیں ہیں. بہرحال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے, مولا عز و جل میں نے جو کچھ کہا, سامعین نے جو کچھ سنا, اللہ رب العزت ہم سب کے بولنے میں, سب کے سننے میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہوں, مولا عز و جل تمام کو معاف فرمائے, صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبھی حضرات میرے ساتھ میں پڑھیں کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.